میرے خیال میں ہر شخص نے دولت شاہ کے چوہوں کے بارے میں یا خواجہ سراؤں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کم از کم ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہوگا سامنے۔ یہ دو ایسے مظلوم کردار ہیں، بلکہ حقیقی لوگ ہیں، انسان ہیں، جن کی زندگی کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو کچھ بھی نارمل نظر نہیں آتا۔ جسمانی طور پر دونوں کا شمار بیمار لوگوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی صحت مند لوگ نہیں ہیں۔ جسمانی طور پر خواجہ سراؤں کو آپ بہرحال صحت مند کہہ سکتے ہیں، دماغی طور پر بھی صحت مند ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو کسی ایک جنس میں مکمل طور پر شامل نہیں کر سکتے، جو پھر ساری عمر ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے لیے ایک راستہ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک نارمل زندگی گزارنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوسری طرف دولت شاہ کے چوہے، اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ دولت شاہ چوہوں کی کہ جو چوہے ہیں ان کی کہانی کیا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کسی کی بد دعا ہے، یہ کسی کی دعا ہے۔ 700 کہانیاں ہیں، 700 آپ یوٹیوب پر جائیں، 700 آپ کو ویڈیو مل جائیں گی۔ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں دولت شاہ کے چوہوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی تو یہ کہانی ملتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں کسی دربار پہ، میں اب یہاں پہ دربار کا نام بھی نہیں لوں گا، کہ اس دربار پر جاتے ہیں اور بچہ مانگتے ہیں، تو ان کو پہلا بچہ اگر بیٹا عطا ہوتا ہے تو وہ مزار کو دے دیتے ہیں، اور پھر مزار والے اس کے بچے کے سر کے اوپر ایک توق جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوہے کا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کی ٹوپی ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی دماغی نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور جب نشو و نما رک جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ساری عمر جو ہے ایک بچے کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ کہانی ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے معذور بچے صرف پاکستان میں نہیں اور بھی ممالک میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرا صرف اور صرف نقطہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا اس معاشرے کے اندر۔ ایب نارمل بچے صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہوتا ہے، جو ان کے والدین کا ہوتا ہے یا ان کے عزیز و اقارب کا ہوتا ہے، یا جو باقی سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، یہ بچے جو اسپیشل ہوتے ہیں ان کو اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دولت شاہ کے چوہے نہ ان کے والدین کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے عزیز و اقارب کا پتہ ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے ان کا خیال رکھنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے ذہنی طور پر معذور ہیں اس کو درویش بنا کے ہرے کپڑے پہنا کے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یعنی لگتا ہے مجھے تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچے بہرحال کسی گھر میں پیدا تو ہوتے ہیں نا، کسی گھر میں تو پیدا ہوتے ہوں گے، چاہے کسی درویش نے دیے ہیں، چاہے کسی کی دعا سے ہوئے ہیں، چاہے جو بھی ہوئے، پیدا تو ہوئے، کوئی نہ کوئی تو ان کا ماں باپ ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے تو آئیں نا یہ بچے۔ سب سے تو پہلا سوال یہ ہے کہ ایسے ماں باپ وہ یہ قبول کیسے کر لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کو گلی گلی پھرایا جائے۔ دعائیں قبول ہونا یا نہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سخت گرمی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، یعنی شکلیں بوڑھی شکلیں اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے، کوئی حال نہیں ہے، زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے وہ بطور انسان۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں، یعنی ایک سوال تو میں یہاں ایک بات تو رہ ہی گیا نا، اگر وہ کسی کی دعا سے آتے ہیں، کسی درویش کی دعا سے آتے ہیں، تو درویش کیا اپنی دعا کے بدولت آپ کو چوہا دے گا؟ یعنی درویش کو بھی دیتے ہوئے وہ بھی اگر وہ دے سکتا ہے تو اس کو وہ بھی تو دیتے ہوئے سوچتا ہوا کہ میں کوئی دے ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ دیندی تو مجھ دوتے دیندی ہے پر دیندی گوٹ پا گیا دیندی ہے۔ یار درویش اگر آپ کو دے رہا ہے
تو اس کو تو آپ کو صحیح سلامت انسان دینا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر والدین اگر اس طرح کا کوئی اب نارمل بچہ ہوتا ہے، آج کل تو یعنی جدید زمانہ ہے، بچے کی صحت کے بارے میں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم نے اس طبقے کے ساتھ بہت ظلم کیا، اور اس طبقے کے ساتھ جو ہم نے کہانیاں ریلیٹ کر رکھی ہیں وہ اس سے زیادہ عجیب کہانیاں ہیں جن پر کسی صورت میں یقین کرنے کو دل نہیں کرتا. دوسری طرف آ جائے خواجہ سراؤں کا. خواجہ سراؤں بیچاروں کے ساتھ بھی یہی حال ہے. پسا ہوا طبقہ ہے، یہ پسے ہوئے لوگ ہیں. نہ ان کا ماں بہن ماں ہے، نہ باپ نزدیک، نہ رشتہ دار نزدیک، ان کے ولی وارث ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی زندگی کے ساتھ عجیب عجیب جو کہانیاں ہم لوگ جڑ دیتے ہیں. بھئی اگر وہ نفسیاتی طور پہ کسی ایک جنس کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن بطور معاشرہ ہم نے ان کو ایز اے ہیومن بینگ تو ٹریٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور پھر ہم ان کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں، اس حد تک برا ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں بطور عام انسان اپنے آپ کو فٹ ہی نہیں کر پاتے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے مشہور ہے ان کو پھر جو کیا کہتے ہیں اپنا تحفظ بھی پھر وہی لوگ دیتے ہیں جو پیشہ ور ہیں. اور جب وہ پھر پیشہ وروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اور ان کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی. بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں گئے، تنگ آ کے گئے. باپ کا ظلم، ماں تو بیچاری جس نے پیدا کیا اس نے کچھ جان بوجھ کے پیدا نہیں کیا. مائیں تو نہ جان بوجھ کے دولے شاہ جنتی ہیں، نہ مائیں جان بوجھ کے خواجہ سرا جنتی ہیں. ان کو تو اب کیا میڈیکل ریزنز ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن مائیں تو نیک نیتی سے بچے جنتی ہیں. وہ تو چاہتی ہیں ان کے بچے صحت مند ہوں، ان کو تو جاتی ہیں کہ ان کے بچے شیر جوان پیدا ہوں. اگر نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ ہم جو بطور معاشرہ ظلم کرتے ہیں اس کا حساب کسی نہ کسی نے تو دینا ہے. ایک نہ ایک دن تو آپ نے دینا ہے. ایک تو اس ماں کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اس کا بچہ نارمل نہیں ہے، اور پھر ہم نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا کے کسی ایسی طرف دھکیل دیا کہ ساری عمر نہ وہ اپنی ماں کی طرف لوٹ سکتا، نہ باپ کی طرف دیکھ سکتا، نہ اپنے بچوں سے نہ اپنے رشتہ داروں سے مل سکتا، نہ اپنے گھر لوٹ سکتا. تو ہم لوگ جتنے بھی اب نارمل لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا شدید ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یعنی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ ایسے اب نارمل بچوں کے ساتھ ان کو گود لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہوگی، یا آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ایسے اب نارمل بچوں کو کھانا پلانا کہاں سے کریں گے. یہی وجہ ہو سکتی. اس کے علاوہ اور کون سی وجہ ہے؟ یعنی آپ کو یا شرمندگی ہوگی کہ میرے بچے کا سر چھوٹا ہے، یا آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے وہ میرے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو؟ تیسری ریزن ہو سکتی ہے میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، یا اس کو پلاؤں گا کہاں سے، یہ تو ساری عمر کا محتاج ہے. تو محتاج تو لنگڑے بھی ہیں جن کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی، محتاج تو اپاہج بھی ہیں جو بیچارے بچے چل نہیں سکتے، محتاج تو بہرے بھی ہیں، محتاج تو گونگے بھی ہیں، محتاج تو اندھے بھی ہیں. وہ بھی تو معاشرے میں فٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ یعنی ایک خواجہ سرا کیا اندھے بچے سے زیادہ محتاج ہو سکتا ہے؟ خواجہ سرا کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں، آنکھ دی ہیں، کان دی ہیں، بول سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ تو سارے کام کر سکتا ہے. آپ نے اس کو اپنی شان اور شملے کے اوپر قربان کر دیا. دوسری طرف جو بچہ بالکل واقعی ہی نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، دولت شاہ کا چوہا جس کو آپ کہتے ہیں، مجھے تو یہ دولت شاہ کا چوہا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ایسے اب نارمل بچے کے اوپر بھی آپ نے ایسا ظلم کیا ہمارے معاشرے نے ان کو درویش ہی بنا دیا آپ نے. یعنی ایسے درویش ہوتے ہیں، درویش ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتے. اور وہ درویش ہوتے ہیں جو آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے دعا کی بدولت میں آپ کو ایک اپاہج اور ناکارہ بچہ آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں. تو ہمیں چیزیں سوچنی چاہیے. ہمیں اگر ہم بطور ایک نابینا، ایک
اپاہج بچے کو قبول کر سکتے ہیں، تو یہ دو طبقے بھی ہیں، یہ بھی ہماری توجہ کے جو ہیں وہ اتنے ہی لائق ہیں جتنے باقی معذور بچے ہیں۔